بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر برقیات راجہ رؤف صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر، چودھری افضل صاحب ریٹائرڈ چیف انجینئر صاحب میر پور، معززین اور شہری تنظیم کے ممبران، پریس سے تعلق رکھنے والے حضرات، محکمہ برقیات کے اہلکاران، آفیسران اور تمام حاضرین، السلام علیکم۔ میں مشکور ہوں جناب وزیر برقیات کا کہ انہوں نے آج اس موقع پہ ہمارا یہاں ہونا بھی ضروری سمجھا، اور ہم چیف انجینئر صاحب کو، ایس سی صاحب کو، مجھے انہوں نے یہاں آنے کی ہدایت کی اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے کہا، تو ہم یہاں موجود ہوئے۔ ہم یہ جو 3 ایونٹس آج ہم نے کیے، یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سے تیار تھے، اور اس کا جو سنگ بنیاد رکھنا تھا، فیڈر کا افتتاح کرنا تھا، اسی طرح یہ جو ہمارا سب ڈویژن نیا بنا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے فنکشنل ہے، لیکن اس کا ہم نے اس طرح باضابطہ کوئی افتتاح نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو مصروفیات، اور دوسرا پھر جو کرونا کی وجہ سے ہم سب نے اپنی یہ جو تال میل ہے، ملنا جلنا ہے، میٹنگز ہیں، گیدرنگز ہیں، ان کو محدود کیا ہوا تھا، اس لیے بھی اس میں کچھ تاخیر ہے، ورنہ یہ تینوں چیزیں آج سے کچھ وقت پہلے ہو جاتی۔ اور پھر آج بھی میرا خیال یہ تھا کہ ہم نے تو جو کچھ بھی ہماری سرکاری ذمہ داریاں ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کی تو کسی کو کوئی بتانے کی یا کسی سے کوئی ستائش لینے کی تو وہ تو نہ ہماری مجال ہے، نہ ہمارا کام ہے، اور نہ کرنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ منسٹر صاحب کی خصوصی ان کی شفقت تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ بھی ہوں گے تو یہ اچھا ہو، تو ہم نے سوچا کہ ایک تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی، اس پہ بلا شبہ آپ جس طرح خوش ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہے۔ سسٹم میں اس سے بہتری آئے گی، اور بہتری کے جو فوائد ہیں وہ صارفین تک، ہمارے عام شہریوں تک، ہمارے تمام گھروں تک جاتے ہیں، تو اس پہ ہمیں بھی اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بہتری ہوئی۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی رکھا کہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم کہیں یہ ہو گیا، جو نہیں ہو سکا اس کی بھی نشاندہی ہو جائے کسی طرف سے، جو بھی نشاندہی کر سکے تو اس کو بھی ہم، جو کرنے میں ہمیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور جس کے ہمیں ابھی وسائل نہیں تھے اور آئندہ ہم نے کرنے، تو ان کا بھی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ سب کو بھی پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ کہ پچھلے وقتوں کے مقابلے میں اللہ کے فضل سے ہمارے وسائل بڑھے۔ جب وسائل بڑھے تو تبھی ہمارے لیے ممکن ہوا کہ یہ کام ہو سکے۔ ہم نے وہ کام، ان کی منصوبہ بندی کی، اور یہ منسٹر صاحب کی رہنمائی تھی کہ ہم بجا طور پہ ان کا فالو اپ کر سکیں، ان کا پیچھا کر سکیں کہ جو کام منصوبہ بنا وہ منصوبہ مکمل بھی ہو جائے اور اس کا لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ جتنے کام میرے پیش رو آفیسران نے گنوائے، ایک تو یہ کہ یہ حکومت کا تو ضرور کریڈٹ ہے، لیکن ہم میں سے کسی کا کریڈٹ نہیں ہے، ہم تو اسی لیے ہیں کہ ہم کام کریں۔ ہم کام کبھی زیادہ نہیں کرتے، آفیسران ملازمین کام ضرور کرتے ہیں، لیکن جتنا بھی کرتے ہیں ہم اس کو اپنا فرض سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ تو سارا ہمارا فرض ہے۔ اور فرض پورا کرنے کے بعد بھی ہمیں ہمیشہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض، جس کو کما حق و ہو کہتے ہیں، اس طرح سے ادا نہیں کیا، اور ہماری ہمیشہ توانائی کچھ باقی رہتی ہے کہ ہم فرض کی ادائیگی کے لیے اور بھی توانائی ابھی صرف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ توانائی ابھی بھی ہم میں ہے کہ یہ کام جتنے کم ہوئے، جتنی اس میں کمی کوتاہی ہوگی، جتنی اس میں مزید وسعت کی ضرورت ہوگی، تو وہ سارے بھی انشاءاللہ ہم پورے کریں گے، اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں گے۔ یہ جو آج ہم نے 2-3 یہاں ایونٹس کیے، اسی طرح کے سارے ہمارے ڈویژنز میں، سارے سب ڈویژنز میں، سارے حلقوں میں کام ہو چکے ہیں۔
اور یہ بھی بڑا پن ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے. اب یہ ساری باتیں اب یہاں پتہ نہیں کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں کبھی یہ دقت نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ جی ٹیکنیکلی فیزیبل یہ ہے اور منسٹر صاحب کہیں نہیں یہ دوسرا اس حلقے میں اپوزیشن ہے, اس میں گورنمنٹ نہیں ہے, اس میں میرے جو ہیں سپورٹرز نہیں ہیں. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. اور بلا تفصیل نیلم ہو یا ہمارا جو ادھر سے اگر ہم جائیں تو افتخار آباد, سارے حلقوں میں. اور سمانی ہمیں پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ سمانی ایک ایسا دور دراز کا ہمارا سب ڈویژن تھا کہ وہاں بجلی کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے ہوتی تھی. تو وہاں جو مسائل تھے وولٹیج کے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے, حالانکہ وہ کوٹلی کا حصہ نہیں ہے وہاں سے تو براہ راست نمائندگی کوئی اور کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو اپنی ترجیح پہ رکھا منسٹر صاحب کی ہدایت پہ. اور سمانی میں ہم نے اللہ کے فضل سے نمایاں فرق آیا اور لوگوں کی زندگی اس سے آسان ہو. ان کو رمضان میں, ان کو گرمیوں میں وہ جو لوڈ شیڈنگ کا, کم وولٹیج کا, جہاں اے سی نہیں چل سکتا تھا, جہاں پنکھے نہیں چل سکتے تھے بجلی کے ہوتے ہوئے بھی, تو وہ مسئلہ دور ہو گیا. ابھی بھی اس کی مزید ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک فیڈر اس کا تو ہم نے ممبر سے بنا دیا, ایک ہم نے چکسواری سے بنا دیا, اور سہار کا جب ہمارا گریڈ مکمل ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایل او سی کے ایریاز ہیں وہ سمانی بھی ہے, اس میں چڑھوئی بھی ہے, کالا ڈب ہے, یہ ایریاز جو ہمارے ہیں ان سب کو فائدہ ہوگا. یہاں وولٹیج امپروو ہو جائے گی اور وہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہوتا تھا وہ کم ہو جائے گا. یہ ہم نے کوٹلی شہر کو بھی اسی طرح دیکھا. شہر چونکہ سب کا اور سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے تو شہر سے ہم نے اس کی ابتدا کی. شہر میں بھی اسی طرح کے کام ہوئے, باقی سارے سب ڈویژن میں. اور یہ منسٹر صاحب کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انتخابی حلقے, حالانکہ ہمارا کوئی یونٹ نہیں ہے, ہمارا یونٹ ہے کوٹلی سرکل ہے. کوٹلی سرکل کے نیچے ہمارے ڈویژنز ہیں, جس میں کھوئرٹا ڈویژن ہے ہمارا, سینسا ڈویژن ہے, کوٹلی ڈویژن. تو یہ ہمارے ڈویژن ہیں, ان کے نیچے ہمارے سب ڈویژن. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ ہر انتخابی حلقے میں 2 سب ڈویژن ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولیات اپنے قریب تک اور جلد میسر ہو سکیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اب ہمارے ماسوائے ایک آدھ کے جس میں حویلی ہے وہاں ہم دوسرا سب ڈویژن نہیں بنا سکے انتخابی حلقے میں. باقی ہمارے سارے انتخابی حلقوں میں 2 سب ڈویژن کے ہدف کو ہم نے پورا کر لیا. کچھ چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہو گئی, کچھ چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جن میں بہتری کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے ہمارا کنڈکٹر جو تھا, ایسی صاحب نے بتایا کہاں ہم نے تبدیل کر دیا, تو بہت سا کنڈکٹر ابھی بھی ایسا ہے جو تبدیل کرنے کے قابل ہے اور اس کی ہم نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ اس کو تبدیل کر لیں. پھر جو کہا کہ جو ٹرانسفارمرز ہم نے اتنے دیے, اس میں سے ہمیں اندازہ ہے کوئی ٹرانسفارمر ابھی لگے نہیں, تو جو نہیں لگے ہیں ان کے لگنے کی منصوبہ بندی ہمارے پاس ہے, اس کی فیزنگ ہے. اور وہ سارے آپ یہ یقین رکھیں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ مارچ سے پہلے ختم کریں. مارچ ہم نے اس لیے ٹارگٹ رکھا, ویسے تو یہ ٹارگٹ جون ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ الیکشن کا سال ہے اور اس میں جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ جی ترقیاتی کام نہ کریں, یہ کریں گے تو شاید یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور سیاسی مقصد کے لیے. تو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے یہ سارے کام اپنے مکمل کر لیں گے. اس کے لیے جہاں پولز کی ضرورت ہے وہ آپ نے ایس سی صاحب کا تجزیہ دیکھا ہوگا جو انہوں نے بتایا. ایچ ٹی پول جو ہے نا ہمارے, وہ پہلے کم تھے, ہمارے فیڈر کم تھے. اب جو ہم نے 400 ایچ ٹی پول لگائے تو اس سے یہ فیڈرز بنے. یہ فیڈر جب بن جائیں تو پھر آگے جو ان کی شاخیں ہوتی ہیں, شاخیں ایل ٹی پولوں سے بنتی ہیں, تو وہ شاخوں پہ بجلی پھر اس وقت اچھی جاتی ہے جب ایل ٹی لائن کے ساتھ ایچ ٹی لائن کا بھی صحیح تناسب ہو. اگر ایک ہی ایچ ٹی لائن ہو اور اس پہ ہزاروں ایل ٹی کی شاخیں نکلی بھی ہوں تو پھر اس پہ وہ وولٹیج کے مسائل بھی ہوتے ہیں, ٹرپنگ کے مسائل بھی ہوتے ہیں.
اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کافی حد تک قابو کر لیے سارے آزاد کشمیر میں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی سہولت ہوگی اور محکمے کو بھی وہ جو ٹیکنیکل لاسز تھے وہ کم ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اس کی وجہ سے محکمے کا بھی اور ہماری گورنمنٹ کا بھی اور ہماری ریاست کا بھی یہ فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو ٹرانسفارمر ورکشاپس جو تھیں ہم نے وہ پہلے 8 تھیں, اس دفعہ ہم نے 5 رکھی ہیں اور 2 اور رکھی ہیں, تو وہ 8 کے بجائے اب 15 ہو جائیں گی سارے آزاد کشمیر میں. تو انشاءاللہ لوگوں کو وہ بھی اپنے قریب ہی سہولت میسر آ جائے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے کوٹلی. کوٹلی میں پہلے جو آئے ہوئے ہیں وہ کہتے تھے پہلے تو ہم شہر کے کریں گے پھر آپ کی باری آئے گی. تو یہاں سے جو گیا ہوا ہوتا اس کی باری دوسرے تیسرے دن آتی, تو پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بھی وقت لگتا. یہ عرصہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا. اب انشاءاللہ کوٹلی شہر پہ جو سینٹرل ورکشاپ پہ جو لوڈ زیادہ تھا وہ بھی نہیں ہوگا, وہاں کے بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہاں کے جو ہوں گے وہ یہاں جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ کرے کہ ان سے لوگ مستفید ہوں, ان کی سہولت اس سے بڑھے, انہیں آسانی ہو. ہم سارے اس کے لیے ہیں. سارے سرکاری ملازمین کے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی سہولیات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے. تو منسٹر صاحب کی شفقت اور رہنمائی رہی تو انشاءاللہ ہم یہ جن باتوں کا ذکر کیا کچھ کمی بیشی ابھی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم جو جون کے ٹارگٹ تھے ان کو مارچ تک کرنے کی کوشش کریں گے. کوٹلی میں ہمارے پاور پروجیکٹس بھی ہیں, کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے. بڑے تو اللہ کا شکر ہے, جیسے گلپور ہے تو ہمیں خوشی ہے, ہمیں اطمینان ہے, ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارا علاقہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی ہمارا ایسٹ ہے. 2-3 ہمارے پاس چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں جس میں ہمارا گلیتر ہے, دنا ہے. وہ آئیڈیلی ڈیزائن پروجیکٹ نہیں, تو اس سے بھی ہمارے لوگ جو اس سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ انہیں کب آپریشنل ہونا تھا, کیوں نہیں ہوئے, اور جتنی کیپیسٹی کے وہ ڈیزائن ہوئے تھے اتنی پہ وہ کیوں نہیں جا رہے. تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں, ہم نے معلوم کر لی ہوئی ہیں. کیپیسٹی اب جتنا پانی ہوگا بجلی اس سے زیادہ بجلی پانی پہ جو بن رہی ہے, پانی کم ہوگا تو بجلی کم ہو جائے گی, پانی زیادہ ہوگا تو پھر زیادہ, تو وہاں پانی کم آتا ہے دونوں میں. آپ لوگ جو یہاں ہیں زیادہ جانتے ہیں مجھ سے, اس لیے اس کی کیپیسٹی تو کم ہے لیکن وہ ہم نے چلانے شروع کر دی ہیں. جب پانی اچھا ہوتا ہے وہ چلتے ہیں اور وہ ہمارے سسٹم میں بجلی بھی دیتے ہیں. جو باقی ہمارے گلپور کے جو مسائل ان کے ساتھ جو کمپنیاں بجلی پیدا کرتی ہیں وہ بھی صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہم اس میں کوئی گھاٹے کی طرف نہیں جا رہے. اللہ کے فضل سے ہم ان کے ساتھ بھی اپنے مفاد کے مطابق ان کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں ریونیو بھی مل رہا ہے, بجلی بھی مل رہی ہے, اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہر جگہ کہتے بھی ہیں کہ ہم قومی سطح پہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آزاد کشمیر سے پورے ملک پاکستان کے لیے بجلی جا رہی ہے, پورے ملک کے لوگوں کے لیے بجلی جا رہی ہے, تو اس پہ بھی ہمیں خوشی اور اطمینان. تو انشاءاللہ آج چونکہ ہم نے ایک تو یہ افتتاح تھے, سنگ بنیاد تھے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جہاں کمی بیشی ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو جائے تاکہ ہم اس کا ازالہ کریں. اس کے لیے ہم ہمیشہ ہر وقت جو کوئی جہاں نشاندہی کرے کوشش کریں گے کہ اس کا جتنا جلدی ممکن ہو ہم ازالہ کریں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.